جاتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا اس طرح کا کوئی اور معجزہ ہوتا ہے، تو یہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ جڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ صرف اس پوائنٹ پہ سوچتے ہیں کہ کسی انسانی طبقے پہ ظلم ہوا ہے یا کسی جانور پہ ظلم ہوا ہے، اور پھر وہ جائزہ لیتے ہیں اپنے قوانین کا، اپنے جو ہے وہ آئین کا، کہ کسی طبقے کے ساتھ ناانصافی تو نہیں ہوئی یا کسی جگہ کسی جانور کے ساتھ ظلم تو نہیں ہوا، اور پھر وہ اس پر زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ تبھی آتی ہیں کہ جب اللہ کی مخلوق پر زیادتی ہو. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ نظام ہے کہ کفر کی حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم کی حکومتیں نہیں چل سکتی. تو ہمیں ایک ایسی معاشرت کی تشکیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا جہاں ہم ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اور ہم جب کسی کو کہتے ہیں تحیت المسلم تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اس کا کیا مطلب ہے؟ تیری سلامتی. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ میرے بھائی تیرا مال، تیری جان، تیری اولاد، تیری عزت، تیری آبرو میری جانب سے محفوظ ہے، بے فکر ہو جائے. اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے اسبا علیکم السلام، اگر تو مجھے ضمانت دیتا تو میں بھی تجھے ضمانت دیتا. تو ہم تو سلامتیاں بانٹنے والے لوگ ہیں. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. اب سویر سے لے کر شام تک کتنے لوگوں کو سلامتی کی ضمانت دے رہے ہیں اور وہ ہمیں دے رہے ہیں. اور اگر ہم دل سے دے رہے ہوں تو کون کسی کا گھر لوٹے، کون کسی کی آبرو کو میری نظر سے دیکھے، کون کسی کے گھر کے اندر ناجائز گھس جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو ضمانتیں دے رکھی ہیں کہ تجھے میری جانب سے ضمانت، وہ کہتا تجھے میری جانب سے ضمانت. تو یہ تو اسلام تھا. لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، روزے بڑے رکھتا ہے، عمرے بڑے رکھتا ہے، داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، جبہ پہنا ہوا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے. چاہے وہ لوگوں کا مال لوٹے، چاہے وہ ٹیکس چوری کرے، چاہے وہ رشوت ستانی کرے، چاہے وہ خلق خدا سے بدتمیزی کے ساتھ بولے، تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا کامل بندہ ہے، یہ تہجد بڑی پڑھتا ہے، یہ نمازیں بڑی پڑھتا ہے. بلکہ ہمارے یہاں ایک رویہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو بدتمیزی سے بولے، نمازیں بڑی پڑھے، حج زکات اور عمرے بار بار کرے، جبہ خبا بھی پہنا ہو، تو بدتمیزی سے بولے کہتے ہیں یہ ویسی جلالی ہے. ان کو جلالی کہہ کے ٹال دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جلال والا کون تھا؟ لیکن ان کا جلال آتا تھا دین کے معاملے میں. ساری زندگی حضور نے کسی کو بد دعا نہیں دی، اور حضور علیہ السلام نے ساری زندگی جو ہے وہ ذاتی انتقام نہیں دیا. لیکن جب غزوہ احد کے موقع پر نماز قضا ہو گئی، اس وقت حضور جلال میں آئے. حضور نے کہا اللہم املا بطونہم النار، اے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے. تیری نماز ان کی وجہ سے قضا ہوگی، ان کے پیٹوں میں آگ بھر دے. جلال آیا تو غم کی وجہ سے آیا. اپنے ذات کے معاملے میں کبھی جلال نہیں آیا. اور اگر ہمارے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تو ہم جلال میں آ جاتے ہیں. کوئی نعرہ نہیں لگاتا تو جلال میں آ جاتے ہیں. کوئی سبحان اللہ نہیں کہتا تو جلال میں آ جاتے ہیں. کوئی ہمارے ہاتھ نہیں چومتا تو جلال میں آ جاتے ہیں. ہمارا جلال تو اپنی ذات کی وجہ سے. شریعت کے حکموں کو توڑ رہا ہو تو ہم جلال میں نہیں آتے. تو جلال کا کہہ کے جو ہے وہ ہم اس بدتمیزی کو جواز فراہم کر دیں، ایسا نہیں ہے. تو اسلام میں حسن خلق کا پلڑا جو ہے وہ بہت بھاری ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ معاملات ہیں، اور ہم معاملات کے اندر خوبصورتی اختیار کریں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آزمائش کی ہے غریبوں کی بھی، امیروں کی بھی، بیماروں کی بھی اور صحت مندوں کی بھی، رعایا کی بھی اور حکام کی بھی. یہ سارے آزمائش ہیں. غریب کا امتحان صبر سے لیا گیا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور امیر کا امتحان دولت سے لیا گیا ہے. اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے تو یہ معاشرے کے ان مسکینوں کی اور ان دکھیوں کی اور لاچاروں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا. جس جانور کو صرف دودھ اس کے لیے دیا گیا ہے تو وہ اس کو ہی پورا کرتا ہے. یہ کتیا کے لیے اب اس کے بچے بمشکل اس کے دودھ کو پیتے ہیں، اوروں کے لیے اس کا دودھ حرام ہے. لیکن بھینس کو دودھ جو ہے وہ اس کے بچے کی ضرورت سے زیادہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے دودھ پر بہت سارے فوائد مرتب کیے گئے اور اس کو اوروں کو بانٹنے کا کہا گیا کہ تجھے تیری ضرورت سے رب نے زیادہ نوازا ہے، اب تیرا دودھ اوروں تک بانٹنا چاہیے. تو ہم
جو ہے وہ مؤثر بنے، ہم خلق خدا کے لیے رحمت کا صاحبہ بنے، اس درخت کی طرح بنے جس کی شاخیں پھلوں سے بھری ہوتی ہیں اور وہ خود جو ہے وہ دھوپ جھیلتا ہے اور اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو پھل بھی دیتا ہے اور ٹھنڈی چھاؤں بھی پڑا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی شاخوں کو پھل دیا ہے تو وہ لٹائے دوسروں کے اوپر۔ کائنات کا اصول دیکھیے، یہ ایک دوسرے کے لیے، سورج روشنی دیتا ہے، تپش دیتا ہے، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے۔ درخت پھل دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے، اوروں کے لیے۔ تو اس پوری دنیا کے اندر یہ نظام دیکھ لیجیے، جو بھی کر رہا ہے دوسرے کے لیے کر رہا ہے، اور خلق خدا کے لیے رحمت کا باعث بن جائے۔ ہماری تجوریاں بنی ہوں اور ہمسائیگی کے اندر غریب کو رات کو نیند نہ آ رہی ہو کہ بیٹی کے لیے جہیز نہیں ہے، تو کیا قیامت کے دن ہمیں پوچھا نہیں جائے گا؟ سب سے پہلے اس رسم بد کو ختم کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا عرصہ ہو گیا، ہمارے آباء و اجداد ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک یہ ہندوانہ رسم ختم ہی نہیں ہوئی، پوری دنیا پہ کہیں نہیں پائی جاتی۔ یہاں یہ مصیبت ہے، ایک شخص کی 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹیاں ہیں، 7 بیٹیاں ہیں، اور وہ مزدور ہے اور وہ کماتا رہتا ہے، اور کما کے ایک بیٹی کی شادی کی پھر جت گیا، اوور ٹائم بھی لگا رہا ہے، بچے بھی لگے ہوئے ہیں، کیا ذمہ دار ہے؟ پیٹ پالنا ہے، پیٹ تو پلتا ہے لیکن بیٹی کے ہاتھ نہیں لے گئے۔ تو کیا یہ معاشرہ اتنا شفاف ہو گیا کہ اس غریب سے بھی جہیز لیتے ہیں؟ کبھی معاشرے نے یہ سوچا کہ اس غریب سے جہیز دینا، کیا ہمارے اخلاقیات اس کی اجازت دیتے ہیں؟ میرے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ میں نے کسی سے قرض لیا تھا، اور وہ قرض لیا تھا میں نے سود پہ، تو 50,000 روپیہ لیا تھا، اب 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا۔ تو اب وہ ہمارے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ کسی کو بھیج کے جو ہے وہ میری بات پہ یقین کر لیں کہ وہ کہتے ہیں پیسے دو ورنہ ہم آپ کے مکان کو تالا لگائیں گے۔ تو خیر جو ہوا، جو اللہ نے توفیق دی، میں نے اس کو کہا کہ یہ آپ نے قرض کیوں لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگی بیٹے کی شادی کرنی تھی، تو اس موقع پہ میں نے قرض لیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یہ جہیز کے لیے کہا، جہیز تو 5-6 سال محنت کر کے ہم بناتے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بندے بارات کے لے کے آئیں گے، تو ان کے کھانے کے لیے یہ قرض لیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتی؟ تو وہ کہنے لگی میرا سکا بھائی تھا جو بیٹے کی شادی کے لیے میرے گھر آیا تھا، اور اس پہ تقاضا کیا کہ میں، اس کا شوہر جو ہے، اس خاتون کا شوہر وہ نشے پہ لگا ہوا ہے، اور وہ خود لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کر کے جو ہے وہ اپنے بچوں کو پالتی رہی اور اپنی بیٹی کا جہیز بنایا۔ اس کا سگا بھائی اپنے بیٹے کو بہانے کے لیے آیا اور پہلے تقاضا کرتا ہے کہ اتنے آدمیوں کا کھانا چاہیے، اور وہ سود پہ رقم اٹھا کر کے جو ہے وہ اس کے لیے بندوبست کرتی ہے، اور وہ بھی سود کے علاوہ اس معاشرے کے اندر اور اس سوسائٹی کے اندر اس مجبور کی کوئی ویسے مدد کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سود پہ دیتے ہیں اور 50 کی بجائے 1.5 لاکھ بنا دیتے ہیں۔ اب وہ جو اپنی بہن سے، جس کا شوہر جو ہے وہ ہیروئن پیتا ہے اور جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، اور وہ لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے اپنے گھر کے جو ہے وہ بچوں کے پیٹ پالتی ہے، اس کا سگا بھائی اس سے جہیز بھی لیتا ہے اور کہتا ہے میں اتنی بارات بھی لے کے آؤں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا غریب ہی غریب کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا؟ تو کیا ہماری ممبر و محراب سے یہ آواز نہیں اٹھنی چاہیے تھی کہ یہ جہیز کی رقم اور یہ اس طرح باراتیں لے کے آنا جس کا حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ کس دین میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ دین نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے تو یہ دین نہیں دیا۔ تو کیا ہمیں عملاً اس کے خلاف اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ یہ ہمیں صرف ساری زندگی رسمیں ادا کرتے، جلسہ بھی ایک رسم رہ گیا، عرس بھی ایک رسم رہ گئی، اور جلسے بھی بھرپور ہیں، اجتماع بھی کثیر ہیں، لوگوں کے مرید بھی ہیں، پیر خانے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رسمیں بد اسی طرح پنپ رہی ہے اور برائیاں اسی طرح پھیل رہے ہیں، غریبوں کا استحصال ہو رہا ہے، اور ہم خود اس کے اوپر جو ہے وہ ذاتی طور پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے خود یہ بائیکاٹ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے جہیز نہیں دیں گے، کیونکہ بیٹیوں والوں کے لیے مشکل ہے کہ وہ کہیں کہ ہم نہیں دیں گے، کیونکہ بیٹی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے جو مخیر افراد ہیں اور غریب لوگ بھی یہ جو ہے وہ عزم کریں
کہ ہم کسی کی بیٹی سے جہیز نہیں لیں گے، جس نے بیٹی دے دی اس نے اور کیا پیچھے رکھا۔ لیکن یہ کتنا شفاف معاشرہ ہے کہ ایک بندہ جس کی 5-6 بیٹی ہیں وہ ساری زندگی اٹھتا ہی نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ کماتا رہتا ہے، اور پھر وہ ایک بیٹی کو دے دیتا ہے، پھر دوسری بیٹی، پھر تیسری بیٹی، یہی قبروں میں چلا جاتا ہے اور ساری زندگی اذیت سہتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ ہمارے معاملات خوبصورت ہونی چاہیے، ہمیں جہیز کے خلاف عملی طور پہ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے لیے اپنا کردار ہمیں پیش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں آج کے اس اجتماع سے اس بات کی توقع رکھوں گا کہ وہ یہ عزم کریں کہ ہم اپنے بیٹوں کی شادی کریں گے تو غریب ہو یا امیر ہو، اس رسم بد کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس کا جتنا دکھ بانٹ سکتے ہیں اتنا دکھ ضرور بانٹیں۔ اگر میرے ذمہ میں ایک گھر کا دکھ بانٹنا ہے اور میں صرف اتنی استطاعت رکھتا ہوں، تو کیا معاشرے کا آسودہ طبقہ اگر اس کا عزم کر لے، آج ہم یہ بات کہتے تو ہیں کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری اور وہ نبھا نہیں رہی، یہ بات 100% اپنی جگہ پر ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کو دلچسپی نہیں ہے قوم اور رعایا کے معاملات سے، کیونکہ ان کا اپنا پیٹ اتنا بڑا جہنم ہے کہ یہ بھڑک پاتا ہی نہیں۔ ورنہ پاکستان کو اللہ نے جتنے مسائل دیے ہیں، اگر کوئی بھی مخلص شخص آ جاتا تو آج ہماری یہ حالات نہ ہوتے۔ لیکن اگر فرض کرو یہ حالات نہیں تبدیل ہو رہے اور اس میں بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں لیکن ووٹ پھر ان لوگوں کو دیتے ہیں، اور اگلے سال بھی ہم ان کو دیں گے، اس سے اگلے سال ان کو دیں گے، جب سے وہ سنبھالا ہے ہم یہی کرتے آئے ہیں۔ اور یہی میں نے دیکھا ہے، اس کا مسلک کو اگر دیکھ لیں تو جن لوگوں نے مسلک کو برباد کیا ہے تو ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کریں گے، پکی بات ہے، ہمارا مزاج ہے، انہی پیروں کو، انہی نعت خوانوں کو ہم سپورٹ کریں گے اور ہمیشہ جو ہے ان کے پیچھے ہوں گے اور ان کی رونق بنیں گے، اور ہم کہیں گے جی مسلک لٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہماری رسمی بات ہے۔ اس طرح کہتے ہیں ملک لٹ گیا لیکن ووٹ ہم انہیں کو دیں گے۔ ہم عملی تبدیلی چاہتے ہیں اور جب ہم نہیں چاہیں گے تو یہ لوگ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، ان کو رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری سزا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ فرمایا اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے اور نیچے سے عذاب بھیجے، تو مفسرین فرماتے ہیں اوپر کا عذاب کیا ہے کہ بے جو ہے وہ موسمی بارشیں آئیں اور پتھر اتریں، اور نیچے کا عذاب کیا ہے زلزلے آئیں اور جو ہے وہ طوفان اور سیلاب آئیں اور زمین جو ہے وہ فصل دینا چھوڑ دے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہو، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولادیں نافرمان ہو۔ یہ اوپر اور نیچے کا عذاب ہے، اور اس عذاب میں ہم پھنسے ہیں اور اس وقت تک پھنسے رہیں گے جب تک خود نکلنے کی کوشش نہ کریں گے، اور سر دست ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سیاست میں، دین میں ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے رویے نہیں ہیں، کسی مخلص کے ساتھ وہ سیاست میں ہو یا دین میں ہو ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا عمل، ہمارا رویہ ماں سوائے چند لوگ اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ہمارا یہ مزاج نہیں ہے اور جس کی طرح ہم کاٹ رہے ہیں۔ بہرحال جب تک یہ حالات تبدیل نہیں ہوتے اور حکومتیں اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتی، ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی گلی کو کیا خود صاف نہیں کر سکتے؟ اپنے گھر کو ہم صاف کر دیتے ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ میں ایک جگہ جو بیان انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں یہ اتنا پیس جو ہے وہ ماربل کا یہ پتہ نہیں 7,500 روپے کا ہے، تو 7,500 روپے کا 2 فٹ کا پیس ماربل کا، یہ سب مہنگے ہوں گے، تو وہ تو جو ہے وہ واش روم میں لگا ہوا ہے، اپنے گھر کے واش روم میں، اور گلی میں پانی کھڑا ہوا ہے، تو ہم کیا گلی سے گزرنا نہیں ہے؟ تو کیا میرے محلے دار مل کے اپنی گلی کو بھی ہم بہتر بنا لیں؟ حکومت نہ مدد کرے، ہم خود کر لیں تو کیا ممکن نہیں ہے؟ آج صاف پانی کا مسئلہ ہے، ایک چھوٹی سی بستی کے اندر کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو فلٹر جو ہے وہ پلانٹ لگا دے اور پورا گاؤں جو ہے وہ وہاں سے صاف پانی پیے۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگوں کے جو ہے وہ جگر خراب ہو رہے ہیں اور عجیب عجیب بیماریاں پنپ رہی ہیں ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر بستی میں۔ کیا مخیر ذات ایسے نہیں ہے کہ جو ذمہ لے لیں کہ وہ ایک جو ہے وہ پلانٹ پانی کا جو ہے واٹر پلانٹ لگا دیں ہم اور اس کے لیے پورے محلے کو آسودگی ہو جائے؟ یہ بالکل آسان ہے اور پورے ملک کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے حصے کو، اپنے کردار کو بارہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے، اپنے گلی محلے کی صفائی کے لیے کوشاں ہونا چاہیے،
اپنے ماحول کو پرامن رکھنے کے لیے مختصر چھوٹی کمیٹیاں بنا کر کے اس کے لیے عملی جد و جہد کرنی